خداوند مسیح کے جلالی اور ابدی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند نے مجھے مقرر کیا ہے تاکہ میں خداوند کے کلام کی خدمت کو کروں، اور گزرے ہوئے 30 سالوں سے اس نے مجھے اپنی مرضی کے تابع رکھا تاکہ میں اس کے کلام کو بیان کر سکوں۔ آج پھر آپ کے سامنے میں حاضر ہوں گواہی چینل کے وسیلے سے، پادری اعجاز بشارت۔ کلام خدا میں سے آج ہم پڑھنے کو ہیں ایک خاص واقعہ، ایک خاص معجزہ، اور اس کے پیچھے جس بات پر ہم فوکس کرنے کو ہیں وہ ایمان ہے، اور کلام کا وہ حصہ جسے ہم لینے کو ہیں، پڑھنے کو ہیں، وہ مقدس لوکا طبیب کی انجیل سے لیا گیا ہے۔ 17 باب اور 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور ایسا ہوا کہ یروشلم کو جاتے ہوئے وہ سامریا اور گلیل کے بیچ سے ہو کر جا رہا تھا، اور ایک گاؤں میں داخل ہوتے وقت 10 کوڑی اس کو ملے۔ انہوں نے دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، آئے یسو، آئے صاحب، ہم پر رحم کر۔ اس نے انہیں دیکھ کر کہا، جاؤ اپنے تائیں کاہنوں کو دکھاؤ۔ اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کہ میں شفا پا گیا، بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا، اور منہ کے بل یسوع کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا، اور وہ سامری تھا۔ یسوع نے جواب میں کہا، کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے؟ پھر وہ 9 کہاں ہیں؟ کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے؟ پھر اس سے کہا، اٹھ کر چلا جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے اور قبول کیے جانے کے وسیلے سے ہم سب کو برکت ملے، اور ہم سب کو حکمت دانائی کا روح ملے، جو کلام کے لینے اور دینے میں، کلام کو سننے اور سنانے میں ہماری رہنمائی کرے۔ آمین۔ تو جیسا کہ میں بتا رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سارے حصے میں سے جسے لوکا نے ہمارے لیے مرتب کیا ہے، ہم صرف ایک پہلو جو اس کے اندر موجود ہے ہم اس پر غور کریں، اور وہ پہلو جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس پر چاہتا ہوں کہ آپ اور میں مل کر اس سے فوکس کریں، وہ ایمان ہے۔ ہوا یوں کہ یسوع مسیح یروشلم سے کو جاتے ہوئے وہ سامریا اور گلیل کے بیچ میں سے ہو کر گزرے، اور جب وہ گزر رہے تھے تو گاؤں میں داخل ہوتے وقت 10 کوڑی اس سے ملے۔ یہ 10 کا ہندسہ ایک بڑی تعداد کو پیش کرتا ہے، اور کوڑ کا مرض گناہ کو پیش کرتا ہے۔ بے شمار لوگ گناہ کی حالت میں جکڑے ہوئے ہیں۔ گناہ کے سبب سے جس طرح ان کوڑیوں کو نکال دیا گیا ان کے گھروں سے، ان کی برادری سے اور ان کے گاؤں سے،
انہیں جنگلوں میں رہنا پڑا. ایسا ہی گناہ کرنے والے کو بھی ایسی ہی باتیں درپیش ہوتی ہیں. وہ سخت مشکل میں ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کسی نشہ کرنے والے کو، وہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ غلط ہے، وہ کہتا ہے اسے نہ کرو، لیکن وہ خود اس میں مبتلا ہے اور اسے نہیں چھوڑتا، بلکہ اسے چھوڑ نہیں سکتا. کیونکہ جب وہ ریئلائز کر رہا ہے کہ یہ غلط ہے تو اب وہ اس میں ایسا جکڑا گیا ہے، ایسا پھنسا ہے کہ وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن آج ہم اس بات کو دیکھنے کو ہیں. خدا کا بیٹا یسوع جو اسی مقصد کے لیے خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آسمان سے زمین پر آیا، وہ ان کوڑیوں کو، وہ ان گناہگاروں کو شفا دینے پر قادر ہے. اس نے اعلانیہ کہا، ببانگ دوہل کہا، آئے تھکے ماندے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. یس، میں تمہیں آرام دوں گا. کسی کے پاس یہ آرام موجود نہیں. ہاللیلویا. کسی کے پاس یہ آرام موجود نہیں، کیونکہ حقیقی اطمینان کا سرچشمہ، وہ پوائنٹ جہاں سے، وہ سورس جہاں سے اطمینان نکلتا ہے، وہ ربنا یسوع المسیح ہیں. انہوں نے پکارا دور کھڑے ہو کر، جیسا کہ ہم نے سیکھا ہوا ہے کہ وہ کبھی بھی نزدیک نہیں آ سکتے تھے، بلکہ وہ دور کھڑے ہو کر پکارا کرتے تھے. اگر کوئی ان کی طرف بڑھتا تو وہ چلاتے تھے، ناپاک ناپاک ناپاک، اور ان کے قریب جانے والا اپنے قدم روک لیتا. یہاں حالات مختلف ہیں. یہاں جو کھڑا ہے، یہاں جو ان کے سامنے ہے، وہ زندگی کا مالک ہے. اس کے مار کھانے سے، اس کے خون بہانے سے ہم نے شفا پائی ہے. اور وہ جب چلا رہے تھے، وہ 10 کوڑی جو اسے ملے دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہنے لگے، آئے یسوع، آئے صاحب، ہم پر رحم کر، ہم پر رحم کر. یس، کتنا مبارک وقت تھا. خدا کی طرف سے ان کے ذہن کیسے روشن ہوئے، وہ کس لیول پر پہنچ گئے، اور انہوں نے خدا کی حضوری میں رحم کی درخواست پیش کر دی. کئی دفعہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو مجھ سے کچھ لینے کی توقع کرتے ہیں، لیکن میں انہیں، جب میں اپنی حیثیت کا اندازہ لگاتا ہوں تو میرے پاس اتنے روپے
اتنی مالیت موجود نہیں کہ میں ان کو دے سکوں. لیکن یہاں بات مختلف ہے. یہاں وہ ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، جو کہتا ہے اس کے پاس کنجیاں ہیں. وہ کہتا ہے تو دولت مند اپنے آپ کو سمجھتا ہے لیکن تو غریب ہے، تو خوار ہے. مجھ سے لے تاکہ تو بینا ہو جائے، مجھ سے لے تاکہ تو مالدار ہو جائے. وہ دینے کی قدرت رکھتا ہے. کلام خدا میں لکھا ہے آسمان میرا ہے، زمین میری ہے، سونا میرا ہے، چاندی میری ہے. ہو انہوں نے اس کے سامنے فریاد کر دی اور انہوں نے کہا ہم پر رحم کر. اے خداوند دیکھ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں. ہمارے حالات اور ہمارے واقعات اور ہماری صورتوں کو دیکھ لے. ہمارے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس میں زخم نہ ہو. ہم بری حالت میں ہیں. تیرے رحم کی ضرورت ہے. اے خداوند ہم پر رحم کر. آج کہیے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے. کہیے اے یسوع، اے صاحب مجھ پر رحم کر. ہاللیلویہ. جواب دیکھ لیجئے گا کیا ملے گا. وہ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے. وہ آپ کو کیا کیا دے سکتا ہے. خدا کا کلام ان باتوں سے بھرا ہوا ہے. یسوع مسیح کے سامنے ایک مرتبہ 4 لوگوں نے ایکا کیا اور وہ ایک مفلوج کو لے کر آئے اور مفلوج کو یسوع کے سامنے پیش کیا اور یسوع نے اس سے کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے. اور وہاں پر بیٹھے ہوئے فقی اور فریسی یہ کہنے لگے کفر بکتا ہے. اور یسوع مسیح نے اپنے دلوں میں کہہ رہے تھے. یسوع مسیح نے ان کے دلوں کی حالتوں کو جان لیا اور کہا کیا آسان ہے. 2 باتیں ان کے سامنے رکھی. کہا کیا آسان ہے یہ کہنا تیرے گناہ معاف ہوئے یا یہ کہنا اٹھ 4 پائی اٹھا اور چل پھر. لیکن تم جان لو، تمہیں پتا چل جائے. اور یہ آج ساری دنیا کو پتا ہونا چاہیے. اس منادی کے وسیلے سے، اس چینل کے وسیلے سے یسوع مسیح سب کچھ کرنے پر قادر ہے. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور میں چاہوں گا یہاں پر ہم ایک بریک لیں اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. خداوند آپ کو برکت دے. ویلکم بیک. شکر گزار ہوں آپ اس کلام کے باقی حصے کو سننے کے لیے تیار ہیں. اور میں یہ بھی شکر گزاری کرتا ہوں اور ایمان کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں آپ کو خدا بلیس کر رہا ہے. ہاللیلویہ. یس جی. تو ہم بات کر رہے تھے ان کوڑیوں کی اور انہوں نے یسوع کو پکارا اور یسوع مسیح سے کہا کہ اے صاحب ہم پر رحم کر. اور اب یسوع مسیح نے 14ویں آیت دیکھیے گا. اس نے انہیں دیکھ
कर कहा, यीशु ने उन्हें देख कर कहा। यस, यीशु मसीह ने उन्हें देख कर कहा। वो आपको जब आप पुकारते हैं, जब आप रहम की अपील करते हैं, जब कहते हैं मुझ पर रहम कर, तो वो आपकी तरफ देखता है। प्रेज द लॉर्ड। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ जाओ और अपने ताई काहिनों को दिखाओ। जी, अब हम यहां पर आ गए हैं जो हमारा मौजू है, और वो है ईमान। हम ईमान के बारे में सीखते हैं कि ईमान अनदेखी चीजों का, अनदेखी जिन्हें हमने नहीं देखा, अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। खुदा ने कहा और हमने मान लिया, ये है ईमान। यीशु ने कहा मैं आऊंगा, और हमने मान लिया और इंतजार करते हैं और गीत गाते हैं कि आए खुदावंद आ, हम मुंतजिर हैं, क्योंकि हम ईमान रखते हैं यीशु मसीह फिर आने वाला है। और इसी ईमान की मैं बात आपको बताने लगा हूं। कलाम में लिखा, बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है। अब यीशु ने उनकी तरफ देखा और उनसे कहा, जाओ अपने ताई काहिनों को दिखाओ, काहिनों को दिखाओ। यस, इसकी तफसील में नहीं मैं जाऊंगा, क्योंकि हमें टाइम का ख्याल रखना जरूरी है। काहिनों से कहा, उसने कहा अपने ताई काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ। ये है वो स्टेप जहां पर हम ईमान की बात देख रहे हैं। उन्होंने अपने जिस्म को देखा और वो सारा का सारा बदन एज इट इज वैसा ही था जैसा वो यीशु के पास लेकर आए थे। जैसे ही उन्होंने रहम की अपील की थी, वो जिस्म वैसे का वैसा ही था। और यीशु कह रहे हैं, उनकी तरफ देखा और कहा, जाओ अपने ताई काहिनों को दिखाओ। और जिस्म वैसे का वैसा ही है। और हमने कलाम से सीखा है, ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। उन्हें नजर नहीं आ रहा और वो नजर नहीं आएगा। अगर आप भी ऐसे देखेंगे, आपको भी नजर नहीं आएगा। सबसे पहले बिलीव करना होगा, ईमान रखना होगा। जो कुछ यीशु ने कहा है, जो कुछ यीशु कहता है, ऐसा ही होता है। आसमान और जमीन टल जाएंगी, लेकिन मेरे मुंह की बातें, यस, मेरे मतलब खुदा कह रहा, मेरे मुंह की बातें, यीशु कह रहा है, मेरे मुंह की बातें हरगिज 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 ना टलेंगी। ये तब्दील नहीं हो सकती जब तक पूरी ना हो, जब तक अमल में ना आए, ये नहीं टल सकती। अब हमें
اس بات پر ایمان لانا ہے، اور یہی وہ اس مقام پر کھڑے تھے جہاں انہیں سوچنا تھا، انہیں خیال کرنا تھا۔ وقت بہت کم تھا، لمحہ بھر کی بات تھی، یس کرنا تھا، نو کرنا تھا، اپنے بدن سے جو کچھ ان کی آنکھیں بتا رہی ہیں اس پر ایمان لانا تھا، یا پھر انہیں یسوع مسیح کی بات پر ایمان لانا تھا اور قدم اٹھا کر کائنوں کی طرف جانا تھا جہاں راستے میں خطرہ ہے، کیونکہ شریعت کے مطابق انہیں منع ہے کوڑیوں کو، وہ وہاں نہیں جا سکتے، وہ گاؤں میں نہیں جا سکتے، جب تک کوڑ ان کے جسم پر ہے وہ نہیں جا سکتے۔ اگر کوئی انہیں دیکھے اور اسے پورا حق ہے شریعت کی طرف سے اسے سنسار کرنے کا، انہیں جان سے مارنے کا، کہاں جائیں؟ شریعت کیا کہہ رہی ہے ہم اسے مانیں، یسوع کیا کہہ رہا ہے ہم اسے مانیں، ہماری آنکھیں کیا بتا رہی ہیں ہم اسے مانیں، ہم کیا کریں؟ یہی وہ لمحہ تھا۔ اسی لیے کلام میں لکھا ہے اگر آپ کے اندر، میرے اندر، آپ کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو تو پہاڑ کو بھی اس کی جگہ سے ہٹانے پر وہ ایمان قادر ہے۔ یہ فیصلے کی گھڑی تھی، یہیں پر ہم غلطی کرتے ہیں جو کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتے، ہماری دعائیں اسی لیے رک جاتی ہیں۔ خدا جواب دیتا ہے لیکن ہم اسے قبول نہیں کرتے، ہم مانتے نہیں، ہم اپنے جسم کو دیکھتے ہیں، ہم حالات کو دیکھتے ہیں، شک ہمیں آ دباتا ہے، تجربات ہمیں بتاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کہے اور ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تجربات ہمیں بتاتے ہیں کچھ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے۔ لیکن یہاں وہ ہے جس کی ران پر لکھا ہوا ہے بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند، یہاں وہ ہے، وہ کہہ رہا ہے۔ اور یاد رکھیے جب آپ اس کی بات مان لیتے ہیں، اس کی بات مان لیں گے، حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ تبدیلی اسی صورت میں آئے گی جب آپ بلیو کریں گے جو کچھ مسیح نے کہا ہے وہی ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے بالکل فکر نہ کرنا کیا کھائیں گے کیا پہنیں گے، ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے نہ کاٹتے، تو بھی تمہارا آسمانی باپ انہیں عطا کرتا ہے۔ میرا خیال ہے آپ نے بھی نہیں کبھی دیکھا ہوگا کسی کوے کو، کسی اور پرندے کو بیج بوتے ہوئے۔ یسوع مسیح یہی بات سکھانا چاہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تم اب پہلے راست بازی کی تلاش کرو، وہ بات جو میں کہتا ہوں تم اس پر عمل کرو، آپ کو اس بات پر عمل کرنا ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا then everything will be changed، سب کچھ ہی بدل جائے گا، سب کچھ ہی اچھا ہو جائے گا، سب کچھ میرے حق میں ہو جائے گا۔ لیکن
یہی وہ موقع ہے جب مجھے قدم اٹھانا ہے اور یہی ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ اور اگر آپ نے اپنے ایمان پر قدم اٹھا لیا پھر دیکھیے گا، پھر تبدیلی ہو جائے گی۔ انہوں نے جب یسوع نے ان سے کہا جاؤ اپنے تائیں کاہنوں کو دکھاؤ، تو ان کے پاس ایک لمحہ تھا اور اس وقت ان کے ایمان کی آزمائش تھی، اور انہوں نے اس ایمان کے مطابق جو انہوں نے سنا ہوا تھا لوگوں سے، یہ مردے زندہ کرتا ہے، یہ 2 مچھلیوں سے 5 روٹیوں سے وہ عجیب اور بڑے کام کرتا ہے، بہت سے لوگوں کو سیر کرتا ہے۔ وہ ایمان لائے اور انہوں نے قدم اٹھایا اور وہ چل پڑے، اور جب وہ چل پڑے تو چلنے کے بعد ان کے جسموں پر کوئی نشان نہ رہا۔ گناہوں میں پھنسے ہوئے لوگوں، یسوع مسیح پر ایمان لاؤ، وہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ تم ایمان لے آؤ اور وہ انہیں پھر کبھی حساب میں نہ لائے گا۔ جب ہم مسیح پر ایمان لے آتے ہیں کہ وہ میرے لیے مرا، اس نے میرے لیے جان دی، اور اس وقت معجزہ ہوتا ہے۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو برکت دے اس کلام کے وسیلے سے، اور یہی ایمان ہماری زندگی میں پیدا کرے۔ ہم دعا کریں گے۔ مسیح خداوند میں ہمارے جلالی ابدی قدوس خدا، ہم شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے اور اس بابرکت چینل کے لیے، اور خداوند سچے ابدی خدا اس منادی کے لیے جو تو اے پاک اور ابدی خدا ہماری زندگی میں ہمیں موقع دیتا اور ہمیں وہ الفاظ اور وہ باتیں اور وہ بھید سکھاتا ہے، تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہم سب کو بلیس کر، ہم سب کو برکت دے، سننے والوں کو بلیس کر اور ایمان میں بڑھائے خداوند ہمارے خدا، تاکہ وہ تیری طرف دیکھیں اور تیری بات پر ایمان لائیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔